وہی شخص ہے جو با مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، یہ سوال ہمیشہ دلوں کے اندر دھڑکتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو کئی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی اور احادیث کا ایک ذخیرہ آپ کو ملے گا جس کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں دنیا میں رہتے ہوئے مقصد زندگی کا احساس اپنے اندر زندہ رکھو، اور مقصد زندگی کا احساس زندہ رہے اس کے لیے کئی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں واضح فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ انداز سے امت مسلمہ کو خطاب فرماتے ہیں، اس حدیث کو سنتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، رواہ ترمذی فی ابواب الزہد، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز، دنیاوی لذتوں کو ختم کر کے آخرت کے ٹینشن کو ذہن و دماغ میں بھرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مقصد زندگی کا احساس اس حدیث کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس حدیث کے ذریعے سے بہت سارے مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جو اہم نقطہ ہے کہ مقصد زندگی کا احساس کے مسلمانوں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام لے کر کے زندگی گزارنے والوں، تمہاری زندگی کے شب و روز جو گزر رہے ہیں کس احساس کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ حدیث کہہ رہی ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آج ہم کسی کو کاندھا دے رہے ہیں، کل ہمیں کوئی کاندھا دے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ محلوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے جب یہ مر جاتے ہیں تو شہر خاموشہ میں لے جا کر کے اپنے منومن مٹی کے اندر دبا کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ ہمارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے، ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، قبرستان جایا کرو، قبرستان جا کر کے عبرت حاصل کیا کرو۔ جو لوگ جن کے چہرے بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، جن کا جسم بڑا ہٹھا کٹا ہوا کرتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ بنگلوں میں رہنے والے، صوفے میں نرم گرم گدے پر سونے والے، قبر کے اندر حالت ایسی ہے کہ قبر ٹوٹی پڑی ہوئی ہے اور گوشت پوست کا کوئی معاملہ ہڈیوں سے ہی نہیں ہے، دیکھنے میں ڈراؤنی ایک ہڈی نظر آ رہی ہے۔ اکثر ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، حدیث واضح کر رہی ہے ایک مسلمان کو مقصد زندگی کا احساس کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ احساس اگر مر جائے تو وہ شخص چلتی پھرتی ایک لاش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، اگر سوال کیا جائے تو آدمی الگ الگ جواب دے سکتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی جب سوال کرتے ہیں کہ عقل مند مومن کون ہے، آپ کا جواب بڑا ہی گہرا جواب تھا، بڑا ہی پرمغز جواب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو جو جواب دیا، اس جواب کا گہرا تعلق مقصد زندگی کو سامنے رکھنے سے ہے۔ حدیث سنتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي المؤمنين افضل قال احسنهم خلقا قال فاي المؤمنين اقيس قال اكثرهم للموت ذكرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاقياس رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، بیسٹ مومن کون ہے، افضل مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہو، جن کے کردار اچھے ہوں، جن کا کریکٹر اچھا ہو، وہ بہتر مومن ہے۔ دوسرا سوال، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند مومن کون ہے، ہوشیار مومن کون ہے، چالاک مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، کثرت سے موت کو یاد کرتا ہو، مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور مرنے کے بعد جو مراحل ہے، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، پرصراط سے گزرنے کا مرحلہ ہے، جہنم سے بچنے کی تیاریاں ہیں، جنت میں جانے والے اعمال ہیں، جو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرنے کے بعد کی اچھی تیاری کرتا ہے، شریعت کے مطابق تیاری کرتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق تیاری کرتا ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہمارا شمار عقل مندوں میں ہے کہ ہمارا شمار بیوقوفوں میں ہے۔ ہر مسلمان اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں دنیا کو سجانے کی فکر میں ہوں، یا پھر دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی تیاری کی میں فکر کر رہا ہوں، یا پھر دنیا میں رہتے ہوئے میدان محشر کی تیاری کی میں فکر کر رہا ہوں۔ مقصد زندگی کا احساس، ایک اہم نقطہ جو حدیث پیش کرتی ہے کہ عقل مند مسلمان وہ ہے، چالاک مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ احساس ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جس کے اندر یہ شعور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، جس کے اندر ہمیشہ یہ ٹینشن رہے کہ میں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہوں۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی تیاری کے معاملے میں سب سے زیادہ ٹینشن میں رہتا ہو، سب سے زیادہ فکر مند میں رہتا ہو۔ اولئک الاقیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ ہوشیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 18 کے اندر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے اور ایک اہم نقطہ پیش کرتا ہے کہ کیا مقصد زندگی کا احساس ہے، کیا دنیا میں زندہ رہنے کا احساس ہے، شعور ہے، اس شعور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص سوچے، ہر شخص محاسبہ کرے، ہر شخص غور و فکر کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے میدان محشر میں کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے کیا عمل کر رکھا ہے، قبر کی تنہائی میں روشنی کا سامان پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا عمل تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے پاس کیا کیا نیکیاں ہیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے ان کے پاس کیا کیا اسباب ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ہر مسلمان، ہر مومن روزانہ اپنے بارے میں سوچے کہ صبح سے لے کر کے شام تک میں نے قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں، اس آیت میں ایک اہم نقطہ ہے، مقصد زندگی کا احساس کہ مسلمانوں، مومنوں، ہم اپنے آپ کو مومن کہلا رہے ہیں،
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں۔ میری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد میں مسلمان کہلا رہا ہوں، میں مومن کہلا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ کیا واقعی روزانہ میرے اندر یہ محاسبہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ میں صبح سے لے کر کے شام تک کیا میں یہ سوچتا ہوں؟ کیا ہوتا ہے ایک دکاندار صبح دکان جاتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک جب گھر آتا ہے تو مکمل حساب کرتا ہے، آج کتنا کمایا ہے، آج کتنا فائدہ کمایا ہے، آج کتنا گھاٹا ہوا ہے۔ فائدہ ہو تو آرام کی نیند سوتا ہے، گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ دنیا کمانے کا یہ ٹینشن ہے، دنیا کا نقصان ہو جائے تو یہ ٹینشن ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر یہی ٹینشن ہونا چاہیے۔ جس دن گناہ ہو جائے رات کی نیند اڑ جانی چاہیے، جس دن خطائیں ہو جائے رات کی نیند اڑ جانی چاہیے، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ مقصد زندگی کا احساس اگر ہے ہمارے اندر تو ہم زندہ ہیں، ورنہ ایک زندہ لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس دیکھیے۔ قیامت کے دن کا احساس، مجھے حساب دے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے گواہ بنا کر کے پیش کیا جانا ہے۔ قیامت کے دن کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر چھا جاتا ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال فإنه أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان رواه البخاری في کتاب التفسیر۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث کتاب التفسیر میں اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا دوسروں سے بھی ثواب ہے۔ کہا ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ کہا ابن مسعود فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ النساء پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ سورہ النساء آیت نمبر 41 پر پہنچا۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت قیامت کے دن کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو بلائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ مقصد زندگی کا احساس، قیامت کے دن کا احساس، یہ آیت سنتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں قیامت کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اس آیت کو جب سنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ پر قیامت کے دن کی ہولناکی چھا جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کیا کبھی ہمارے سر میں درد اس ٹینشن میں ہوا ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا؟ قیامت کے دن میں وہاں کی گرمی سے کیسے بچوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف،
لیکن معاملہ کیا ہے؟ آیت نمبر 41 سے پہنچتے ہیں کہ تمام گواہوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی ہے. کہتے ہیں ابن مسعود امسک، اب مت پڑھیے آگے، اب مجھے سننے کی طاقت نہیں رہ گئی. ابن مسعود امسک، اب بس کیجئے، آگے سننے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، جب میں نے نظر اٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں. قیامت کے دن کے احساس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا ہے. قیامت کے دن کی ہولناکی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا ہے. قیامت کے دن کی خطرناکی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا ہے. یہ ہے مقصد زندگی کا احساس، یہ ہے زندگی گزارنے کا احساس کہ میں زندہ ہوں. اگر مرنے کے بعد کا احساس لے کر کے میں زندہ ہوں تو میں زندہ ہوں، ورنہ کہ زندہ لاش کے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں. قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے حضور کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی ابتدا ایک الگ انداز سے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے خوف کھاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ، قیامت کا معاملہ بڑا ہی ہولناک ہونے والا ہے. کتنا ہولناک؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیاں حمل کو گرا دیں گی، حمل کو ساقط کر دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تمہیں ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، لوگوں نے بھنگ پی رکھی ہے، لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ قیامت کے دن لوگوں کی یہ جو حالت ہوگی نشہ کی وجہ سے نہیں ہوگی، بھنگ پینے کی وجہ سے نہیں ہوگی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں گے. کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ایک الگ انداز سے امت محمدیہ کے اندر احساس پیدا کر رہے ہیں کہ اس دل کا احساس ہمارے دلوں سے نہیں جانا چاہیے. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. قال یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. رواہ مسلم فی کتاب الجنہ. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راویہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ جمع کیے جائیں گے حالت کیا ہوگی کہ غیر مختون ہوں گے اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. حفاتا عراتا غرلا، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑا چبھنے والا سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سب لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی ہوں گی کہاں، عورتیں بھی ہوں گی کہاں. کہا پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں شرم سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے. پردہ ایک نقطہ یہاں پر کہ مشکل حالات، اور کیجئے گا سب سے مشکل حالت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور وہ اس مشکل حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال کس چیز کا ہے؟ پردے کا. کہاں ہیں آج مسلمان عورتیں؟ عائشہ نام رکھنے والی، فاطمہ نام رکھنے والی، زینب نام رکھنے والی، رقیہ نام رکھنے والی اور پردے کا جنازہ اٹھانے والی مسلمان عورتوں کی بے
پردگی کی حالت دیکھنا ہو کسی شادی حال میں جا کر کے دیکھ لیجئے، ہوٹلوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، کالجوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، پارکوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، نام عائشہ ہے، نام فاطمہ ہے، نام زینب ہے، نام رقیہ ہے۔ آج مسلم دشمنوں نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ پردہ اسلام کا کوئی جزء لا ينفک نہیں ہے، پردہ اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے، وہ غیر مسلمین غیر مسلموں نے اور جو عدالت جس عدالت کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہے ان کا فیصلہ آیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے پردہ کرنا چھوڑا، ہم نے انہیں بولنے کا موقع دیا۔ کیا اکثر مسلمان عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، کہا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، قیامت کے دن کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اس کے باوجود کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ حدیث واضح کر رہی ہے کہ مسلمانوں دنیا میں زندہ ہے تو زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ مرنا ہے، اس احساس کے ساتھ ہماری زندگی گزرنی چاہیے کہ میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے۔ کتنا خطرناک معاملہ، بے بسی کا عالم ہوگا۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک پڑھتے جائیے، بے بسی کا عالم۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی دنیا کی محبت کا واسطہ دے کر کے مجھ سے نیکیاں مانگ لے، بھائی جہنم میں چلا جائے میں نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں میری ماں مجھے بہت زیادہ چاہتی تھی، میری ماں میری محبت میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ میری ماں مجھ سے نیکیاں مانگ لے، میری ماں جہنم میں چلی جائے میں اپنی ماں کو نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، آدمی اپنی اولاد سے بھاگے گا، بے بسی کا عالم ہوگا۔ یہ سب آیتیں مقصد زندگی کا احساس دلاتی ہے، احساس ہے، ان سب کی آیتوں کو پڑھیں، ان سب آیتیں پڑھیں اور اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ مرنا ہے، قبر میں تنہا جانا ہے، قبر کی تنہائی کا احساس ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ وہاں پر کام آئے گا تو نیک اعمال ہمارا کام آئے گا، ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ مرنا ہے، میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہونا ہے، کتاب زندگی کے ورق کا اور ایک ایک حرف کا ہمیں حساب دینا ہے، تنہا دینا ہے۔ وہاں کے بارے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس احساس کو مزید ایک الگ انداز میں امت کو بتانے کے لیے اور امت کے اندر خوف پیدا فرمانے کے لیے واضح کیا تھا اور کہا تھا کہ لوگ اس دن کی جو حالت ہوگی بڑی گمبھیر حالت ہوگی، احساس ہونا چاہیے کہ میں زندہ کیوں ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک حدیث کو سمجھتے ہیں۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل قال سلیم بن عامر فواللہ ما ادری فواللہ ما ادری یعنی بالمیل ام مسافت الارض ام المیل الذي تبتهل بالعین قال فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلزمه العرق الزاما واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه رواه مسلم في کتاب الجنہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل، کہ قیامت کے دن سورج آدمی سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں سلیم بن عامر، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں
کہ فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں کہ میل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لیا، اس لیے کہ میل کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اب مسافت المیل، ایک میل مسافت والی میل، ایک میل 3 کلومیٹر مسافت والے سفر والی میل، یا پھر امیل الذی تقتحل بہ العین، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے مراد وہ سلائی، عربی میں اس سلائی کو بھی، جس سلائی کو سرما دانی میں ڈال کر کے آنکھوں میں لگاتے ہیں، اس سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد مسافت والی میل لیا ہے یا پھر سلائی والی میل، اور دونوں اعتبار سے سورج بہت قریب ہوگا۔ اگر سلائی والے میل کا معاملہ ہے تو بالکل آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے گا۔ گرمی شروع ہو گئی ہے، پنکھے کے بغیر زندگی گزارا نہیں، اے سی کے بغیر زندگی گزارا نہیں، سورج کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی یہاں کی گرمی ہمیں برداشت نہیں۔ یہاں کی گرمی یہ احساس دلاتی ہے کہ لوگوں قیامت کے دن کی گرمی کا احساس ہونا چاہیے۔ تو حدیث کی روشنی میں یا تو بالکل سورج اتنا قریب ہوگا کہ آدمی سر پر ہاتھ رکھے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے، یا پھر آدمی اور سورج کے درمیان صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ دونوں اعتبار سے بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ حالت کیا ہوگی؟ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کرتوتوں اور کرموں کی بنیاد پر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کوئی شخص پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی شخص گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، کوئی شخص پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پسینہ لگام بنا ہوا ہوگا، اور کسی شخص کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا۔ آدمی آج تھوڑا سا بدن پسینے سے بھیگ جائے بٹن کھل جاتے ہیں، کرتا کھل جاتا ہے، ہم سردی والا کپڑا پہن نہیں سکتے ہیں، ہم جیکٹ پہن نہیں سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی گرمی کی یہ حالت ہے۔ وہاں آدمی اس قدر پریشان ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ لہذا مقصد زندگی کا احساس اگر ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اگر مقصد زندگی کا مقصد یہی ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو، اپنی جوانی مستانی میں گزارو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، دنیا بناؤ، بلڈنگیں سجاؤ، اس کو مارو اس کو مارو اور دنیا سے چلے جاؤ، تو ہم زندہ تو ہیں لیکن ایک زندہ لاش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، قرآن واضح کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد کہ مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو احساس، اس زندگی کی حص اور اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ لہٰذا مقصد زندگی کا مقصد یہی ہے، مقصد زندگی یہی ہے کہ آدمی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرے سیکنڈ کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقصد زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کو توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو بے عملی والی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر میدان محشر کا خوف پیدا فرما، قبر کی تنہائی کا خوف پیدا فرما، جنت میں جانے کا شوق پیدا فرما، جہنم سے بچنے کا خوف پیدا فرما، اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ کیا زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔